سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت، اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی۔ تو پہلی آیت میں 4 لفظ ہیں، الحمد للہ، رب اور عالمین، یہ 4 لفظ ہیں۔ تو لفظ الحمد کی بھی تفسیر بیان ہو گئی اور لفظ رب کی بھی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو آج اس میں سے جو تیسرا لفظ ہے عالمین، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ لفظ عالمین کا معنی کیا ہے اور کتنے عالم ہیں، اس کی بات کی جائے گی، اور پھر عالم کے ذریعے سے ہم کیا بات سمجھ سکتے ہیں، کیا بات ہم جان اور پہچان سکتے ہیں، یہ بات بیان کی جائے گی۔ یہ لائٹیں جلا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ عالمین جو بولا ہے، عالم کا معنی ہوتا ہے ما یعلم بہ الشیء، ما یعلم بہ الشیء، جس کے ساتھ کسی چیز کا علم حاصل کیا جائے، جس کے ساتھ کسی چیز کا علم حاصل کیا جائے اس کو کہتے ہیں عالم۔ تو اس عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق ہو، اس کے ذریعے سے اس کا جو خالق ہوتا ہے، اس کا جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اس کا علم ہو جائے۔ تو اب یہ جو جہان ہے، اس جہان کو جہان اس لیے کہتے ہیں، اس عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کرنے کے بعد ہم اس کے بنانے والے کی پہچان حاصل کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ جتنا کوئی شخص اس جہان میں غور و فکر کرے گا تو وہ اللہ رب العالمین کی بالآخر پہچان کر لے گا، چونکہ اس کا مقصد ہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بھی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے وجود میں بھی، کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ ایسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ بے شک تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں۔ اب کان سے خود کان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آنکھ سے آنکھ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، دل سے خود دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سوال کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اب ہمارے کان سے اگر اللہ سوال کرے بھائی تجھ کو میں نے اس لیے بنایا تھا تو اس انسان کو میری باتیں سنوائے، تو کیا تو نے اس کو میری باتیں نہیں سنوائی تھی؟ کیا دنیا میں حق کی آواز بلند نہیں ہوئی تھی؟ کیا قرآن پاک نہیں پڑھا گیا تھا؟ کیا سمجھانے والوں نے نہیں سمجھایا تھا کہ یہ کام ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کے کرنے والا جہنم میں چلا جائے گا؟ کیا تو نے یہ آواز اس کو نہیں سنائی تھی؟ کان کیا جواب دے گا؟ صحیح جواب دے گا۔ اللہ پاک پھر سوال کریں گے اس آنکھ سے، اے آنکھ، کیا تو نے میرے اس بندے کو حقیقت حال نہ دکھائی تھی؟ کیا تو نے اس کو نہیں دکھایا تھا کہ پہلی قوموں کے یہ آثار اور کھنڈرات موجود ہیں؟ کوئی فرعون بھی تھا، یہ اس کا محل ہے، لیکن آج وہ تباہ ہو گیا۔ یہ عاد اور سمود کی بستیاں ہیں، یہاں پر بڑی ظالم اور جابر اور زبردست قوم موجود تھی، کہاں گئی وہ؟ کیا تو نے اس کو نہیں دکھایا تھا کہ نکلتا ہوا سورج؟ کیا تو نے نہیں دکھایا تھا کہ بلند و بالا آسمان؟ اے آنکھ بتا، کیا تو نے نہیں دکھایا تھا کہ سمندر میں موجیں کیسے اٹھتی ہیں؟ ان موجوں کو کون لاتا ہے؟
کہ سونامی اور طوفان آتے ہیں، دنیا میں تباہیاں آ جاتی ہیں، اے آنکھ کیا بتا تو نے اس کو نہیں دکھایا تھا؟ آنکھ کیا جواب دے گی؟ اللہ کو حق بتائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین دل سے پوچھیں گے، بتا بھئی اے دل، یہ 5 میں نے تجھے خادم دیے تھے۔ دل کے خادم 5 حصے ہیں نا انسان کی۔ انسان دیکھتا بھی ہے، انسان سنتا بھی ہے، انسان چھوتا بھی ہے، انسان چکھتا بھی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ایک کو پیغام دے رہی ہوتی ہیں دماغ کو، اور دماغ بتاتا ہے کہ ہاں یار یہ چیز میٹھی ہے کہ کڑوی ہے، یہ ٹھنڈی ہے گرم ہے۔ دل فیصلہ کر رہا ہوتا ہے پھر۔ تو اب دل کو کہا جائے گا کہ جب ان ساری 5 کی 5 چیزوں نے تجھے صحیح اطلاع پہنچا دی، آنکھ نے تجھے صحیح دکھا دیا، کان نے صحیح سنوا دیا، دماغ نے نتیجہ نکال کے تیرے سامنے رکھ دیا، اے دل اب تو بتا تو نے پھر صحیح فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ چونکہ ہر چیز کا دار و مدار اب کس پہ آ جائے گا؟ دل پر آئے گا۔ اب دل سے ہی فیصلہ کرے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ واذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہے تو سارا بدن صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے سارا بدن خراب ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ تمہارا دل ہے۔ اور دلوں پر مہر لگتی ہے، اس کا مطلب تالا دل پہ لگتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک پر تم غور و فکر نہیں کرتے کیا تمہارے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے؟ اس کا مطلب اب یہ دل کے اوپر منحصر ہے یہ کیا فیصلہ کرتا ہے، اور اس سے اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، یہ جواب دے گا۔ کہتے ہیں نا، دل کے بگڑنے سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا۔ دل بگڑا تو انسان بگڑا، اور دل سنبھلا تو سب سنبھلا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں انسان کے دل کو بتائیں گے، اور دل اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا کہ بتا بھی تو نے کیا فیصلہ کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جہان بنایا، اور اس جہان کو بنا کر اس میں مختلف چیزیں رکھی، اور چیزیں رکھ کر ہمیں غور و فکر کی دعوت دی۔ اور غور و فکر کس لیے؟ تاکہ ہم اس کے بنانے والے کی طرف اس کو پہچان لیں۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا دوسری جگہ پہ، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آسمان اور زمین میں معرفت حق کی کتنی نشانیاں ہیں، لیکن افسوس انسان کی غفلت پر کہ لوگ ان پر سے گزر جاتے ہیں اور انہیں نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت میں 4 لفظ ہیں، الحمد للہ، رب اور عالمین۔ تو یہ عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم کہتے ہیں جس کے ساتھ کسی چیز کو پہچانا جائے، جانا جائے۔ گویا کہ یہ عالم کو عالم اس لیے کہیں گے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں۔ کیسے؟ کہ اس جہان میں غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، سوچو کہ زمین سے فصلیں کیسے اگتی ہیں، آسمان سے بارش کیسے برستی ہے، سورج کو کون طلوع کرتا ہے، کون غروب کرتا ہے۔ جب ان ساری چیزوں پر انسان سنجیدگی سے غور کرے گا تو وہ ان کے بنانے والے کی طرف پہنچ جائے گا۔ اور یہی اصل حقیقی مقصد ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں، اللہ کی صحیح انسان کو معرفت حاصل ہو جائے۔ اگر کسی شخص کو اللہ کی صحیح معرفت اور پہچان ہو گئی، پھر اس کے بعد ہر چیز اس کو حاصل ہو جائے گی۔ وہ اللہ پر ایمان بھی لائے گا، اللہ پر یقین بھی رکھے گا، اس کو اللہ کے کام، اللہ کی قدرتیں یہ سمجھ آئیں گی کہ اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، شافی بھی ہے، اس کائنات کی ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہی انسان کی اصل ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے۔ تو گویا کہ اس آیت کا ہر ایک لفظ اپنی جگہ ایک پورا مضمون ہے، ہر لفظ اس پر غور کیا جائے، اسے سمجھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف پیش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت جس میں سب سے زیادہ خیر ہے۔ یہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ پائیں تو ہمیں سارے کا سارا قرآن سمجھ آ جائے گا۔
اور اگر ہمیں قرآن سمجھ آ گیا تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو جائے گا، ہمیں حق کی معرفت نصیب ہو جائے گی، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان اور معرفت حاصل ہو جائے گی، اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا، وہ شخص کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ کی جو برکات ہیں، جو ثمرات ہیں، جو فضیلت ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل پختہ ایمان بغیر کسی شرک اور شک شبے کے اللہ ہمیں ایسا مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب